ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. صلوات. مومنین کرام، اس خمسہ مجالس کی آج آخری مجلس ہے، اور سرنامہ کلام میں جس آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا وہ سورہ قدر کی پہلی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. دو تین مناسبتیں اور دو تین موضوعات جو اس عنوان سے میرے پیش نظر ہیں کہ آج شب قدر بھی ہے، 23 کی رات بھی ہے، اور یہ خمسہ مولا امیر کائنات علی حیدر کرار کی شہادت کی مناسبت سے اس کا انعقاد ہوا. اور تیسری مناسبت وہ ماہ مبارک
رمضان کی مقدس ساعتیں ہیں جن میں ہم سانس لے رہے ہیں، اور ان میں سے ہر مناسبت اپنی جگہ ایک مستقل موضوع ہے اور اس کے لیے تفصیل طلب گفتگو چاہیے۔ میں انتہائی مختصر انداز میں اپنے وقت کے اندر رہتے ہوئے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں ان حوالوں سے عرض کروں گا اور آپ سے دعا چاہوں گا۔ ماہ مبارک رمضان کے جو آخری اشرا ابھی اس کا چل رہا ہے، اور ماہ مبارک رمضان کی عظمتیں وہ مسلسل آپ سن بھی رہے ہیں، مطالعہ بھی فرما رہے ہیں کہ اتنا باعظمت مہینہ ہے کہ جس میں آپ کے سانس لینے کو بھی تسبیح قرار دیا گیا ہے۔ مومن جو سانس لے رہا ہے ماہ مبارک رمضان میں، اس کا سانس لینا تسبیح کا درجہ رکھتا ہے، اور آپ کی نیند کو خطبہ شعبانیہ میں سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کہہ کر یاد فرمایا۔ ماہ مبارک رمضان جس میں آپ کا سانس تسبیح ہے اور آپ کی نیند عبادت ہے، اور یہ ماہ رمضان وہ عظمتوں والا مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ سرور کائنات سے منقول جملوں میں ملتا ہے کہ تمہیں اللہ کی دعوت کی طرف بلایا گیا ہے۔ اس مہینے میں اللہ میزبان ہے اور تم سارے اللہ کے مہمان ہو۔ ماہ مبارک رمضان یہ جو ساعتیں آپ اور ہم گزار رہے ہیں اور آخری اشرا چل رہا ہے۔ دوسرا موضوع جو قرآن سے متعلق ہے اور رمضان سے متعلق ہے، اور بطور خاص شب قدر کے عنوان سے لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ، ہر شے کی ایک بہار ہے، وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان، اور قرآن کی بہار یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ جس مہینے میں آپ سانسیں لے رہے ہیں۔ اور پھر قرآن کا اور ماہ رمضان کا تعلق کتنا گہرا ہے کہ فرمایا حدیث میں کہ اگر سال کے باقی مہینوں میں تمہیں اللہ توفیق عطا فرمائے کہ تم قرآن کی تلاوت کرو اور تلاوت کرتے ہوئے ختم قرآن کر لو، تو وہ پورے ختم قرآن کا جو ثواب سال کے باقی مہینوں میں تمہارے حصے میں آئے گا، اس مہینے میں ایک آیت قرآنی کی تلاوت کا اتنا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ یہ ماہ رمضان اور قرآن کا تعلق ہے۔ ابھی جو پیش نظر موضوع ہے جس کے حوالے سے میں مختصر کوشش کروں گا مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں، 23 کی رات لیلۃ القدر ہے مشہور روایات کے مطابق۔ البتہ روائی بحث کی طرف ابھی اس مرحلے پہ ہم نہیں جا رہے۔ روایات کے مطابق آخری عشرے کی طاق راتیں 19 کی رات کا بھی ملتا ہے، 21 کی رات کا بھی ملتا ہے معصوم سے منقول روایت میں، اور 23 کی رات کا یہ لیلۃ القدر ہے۔ اور پھر لیلۃ القدر کی عظمت کی، جہاد کے لیلۃ القدر، یہ قضائے امر کی کہ اس میں سال کے جو آئندہ سال کی چیزیں ہیں وہ مرد مومن کی اور مرد مسلمان کی وہ لکھی جاتی ہیں، اور ایک روایت کے مطابق مومن کے اعمال امام وقت کی خدمت میں اسی لیلۃ القدر کو پیش کیے جاتے ہیں، امام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر اتنی عظمتوں والی رات ہے جس میں ابھی آپ تشریف فرما ہیں۔ یہ مہینہ باقی مہینوں سے افضل ہے، اور یہ رات جو ہے یہ باقی راتوں سے افضل ہے۔ خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ رات جسے قدر کی رات کہا جاتا ہے، لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ یہاں چونکہ بہت بڑی تعداد نوجوان تشریف فرما ہے، اب ایک سوال یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا گیا ہے؟ کیوں کہا گیا ہے لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ قدر کی رات ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ وجہ تسمیہ جسے آپ کہتے ہیں، اس کو یہ نام دینے کی حکمت
کیا ہے؟ مختلف اقوال یہاں پر ذکر کیے گئے. چونکہ عرض اس لیے کر رہا ہوں قرآن کے حوالے سے کہ یہ نزول قرآن کی رات ہے، نزول قرآن کی، لہذا یہ گفتگو جو آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں اسی قرآن کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. عربی زبان میں قدر کا مطلب اندازہ، تقدیر. قدر کا معنی اندازہ اور تقدیر. قسمت کا معنی بھی کیا جاتا ہے. البتہ فارسی اور عربی تعبیر، پھر عربی اور فارسی تعبیر سے اردو میں جب لفظ آتا ہے تو ان کے درمیان کوئی مناسبت موجود ہوتی ہے. اندازہ، تقدیر اور قسمت، یہ قدر کا معنی کیا جاتا ہے. بعض حضرات نے لیلۃ القدر کی وجہ تسمیہ اور یہ نام رکھنے کی حکمت اور علت بیان کی. وہ یہ ہے کہ انسانوں کے ایک سال کے مقدرات، آئندہ جو آنے والا سال ہے، انسانوں کے ایک سال کے مقدرات اسی رات میں متعین کیے جاتے ہیں. آئندہ سال کے جو مقدرات ہیں وہ اسی رات میں ان کا تعین ہوگا، متعین ہو جائیں گے کہ یہ آسانیاں ہیں، یہ امتحانات ہیں، یہ آزمائشیں ہیں، یہ ابتلاعات ہیں، یہ سختیاں ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ اسی رات میں متعین ہوگا. چونکہ یہ تعین اسی رات میں کیا جاتا ہے اور معنی لغوی اس کا یہی بنتا ہے، لہذا اس مناسبت سے اسے لیلۃ القدر کہا گیا. بعض نے کہا کہ چونکہ اگر کوئی شخص اس رات کو بیداری کی حالت میں گزارے، جاگ کر گزارے اور اللہ کی عبادت کرے، مناجات کرے، دعائیں کرے اور اسی عالم میں، بیداری کے عالم میں وہ ساری رات گزار دے تو وہ صاحب عزت و شرف و منزلت قرار پاتا ہے. جاگ کر ساری رات عبادت میں گزارتا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ کے الطاف، اللہ کی عنایات اور اللہ کا لطف و کرم اس کے شامل حال ہوتا ہے. چونکہ یہ مقام اسے اس رات میں عبادتوں کے نتیجے میں ملتا ہے، لہذا اسے شب قدر کہا گیا ہے، اس کا نام شب قدر رکھا گیا ہے. اگر آپ چل رہے ہیں میرے ساتھ تو بلند آواز سے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. بعض نے ایک اور وجہ بیان کی لیلۃ القدر کو یہ نام دیے جانے کی، اور کہا کہ چونکہ خود یہ رات باعظمت ہے. پہلی دوسری وجہ جو بیان ہوئی اس میں عبادت اور بندگی اور شب بیداری، راز و نیاز اور مناجات. یہاں کیا تیسری وجہ میں کیا کہا؟ خود یہ باعظمت رات ہے، خود یہ باشرافت رات ہے، اور اسی عظمت کی وجہ سے اسے شب قدر کہا جاتا ہے. اور اس کا نام لیلۃ العظمہ و لیلۃ الشرف بھی بیان کیا گیا ہے، عظمتوں والی رات اور شرافت والی رات. یہ اس رات کی وجہ تسمیہ بعض علماء نے ذکر فرمائی. واضح ہے کہ مفسرین کے کلام کی طرف اگر آپ رجوع فرمائیں گے تو اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات آپ کے سامنے آئیں گی کہ جو علماء نے یہاں پر ذکر کی ہیں. اسلامی تعلیمات میں جو مقام اور جو مرتبہ اور جو حیثیت دنوں میں اور راتوں میں لیلۃ القدر کو بیان کی گئی ہے وہ کسی اور رات کے حصے میں نہیں آئی، کسی اور رات کے حصے میں نہیں آئی جو اس رات کے حصے میں آئی ہے. آیت جو تلاوت کی گئی اس میں سورہ قدر میں ارشاد ہوا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، قدر کی رات کو اتارا. یہ تھوڑا سا یہاں میں بچوں نوجوانوں کی خدمت میں گزارش کروں گا، تھوڑا سا توجہ سے یہ موضوع آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. روٹین سے ہٹ کے موضوع ہے. اوضاع علمیہ میں، مدارس میں، جامعۃ الکوثر کے طلاب عزیز یہ ان مسائل سے آشنا ہیں اور آگاہ ہیں، لیکن عام طور پہ ان موضوعات کو بیان نہیں کیا جاتا. ایک الگ سا موضوع آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، لہذا توجہ چاہوں گا کہ انشاءاللہ اس کی طرف توجہ فرمائیں گے. قرآن کریم کسے کہتے ہیں؟ قرآن کیا ہے؟ آپ سے سوال کیا جائے قرآن کیا ہے کہ جو شب قدر میں
اتارا گیا. قرآن کریم کس چیز کا نام ہے؟ تو ایک آسان سا جواب جو فوری طور پہ دیا جائے گا، کہا جائے گا کہ قرآن کریم اللہ نے قلب پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا. یہ جواب ہے اس کا، اور یہ صحیح جواب ہے بالکل. اللہ نے قرآن کو قلب مصطفیٰ صلوات اللہ وسلام علیہ پر نازل فرمایا. اللہم صلی علی. اب جب یہ جواب ہو گیا کہ اللہ نے اتارا، قلب مصطفیٰ پر اتارا، فوراً دوسرا سوال آئے گا، کب اتارا؟ پیغمبر کے قلب مبارک پر قرآن کا نزول کب ہوا؟ تو اس کے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ 23 سال کی مدت میں، 23 سال کے عرصے میں اللہ نے قرآن کو قلب مصطفیٰ پر نازل فرمایا. 23 سال لگے قلب مصطفیٰ پر قرآن کریم کا نزول ہوا. پھر فوراً ایک سوال ذہن میں آئے گا، پہلی وحی کب اتاری گئی؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ پہلی وحی کا نزول قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کب ہوا؟ ہجرت سے 13 سال پہلے، ہجرت سے 13 سال پہلے 27 رجب کو سورہ علق کی پہلی آیات کے ساتھ وحی رسالی، رسالت کی جو وحی ہے وہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی. اقرأ بسم ربک الذی خلق. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ پہلی وحی کا نزول ہوا قلب مصطفیٰ پر 27 رجب کو. ٹھیک ہو گیا. پھر قرآن جو آپ نے کہا قلب مصطفیٰ پر اتارا گیا، 27 رجب کو اتارا گیا. کتنے عرصے میں اتارا گیا؟ 23 سال کے عرصے میں. تو تھوڑی سی ڈیفینیشن اس کی مزید واضح کر دیں، ڈیفینیشن تھوڑی سی اس کی مزید کھولیں. قرآن نام ہے ان آیات کا، ان آیات کے مجموعوں کا، ان سوروں کے مجموعوں کا جو قلب پیغمبر گرامی اسلام پر چل رہے ہیں میرے ساتھ، جو قلب پیغمبر گرامی اسلام پر ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد مختلف مواقع پر، مختلف حادثات کے بعد، مختلف سوالات کے بعد قلب مصطفیٰ پر اللہ رب العزت نازل فرماتا رہا. یہ قرآن ہو گیا، یہ قرآن ہو گیا. 23 سال کے عرصے میں اسے نازل کیا گیا. آیت کیا پڑھی آپ نے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے قرآن کو اتارا لیلۃ القدر میں. ابھی آپ نے کہا کہ 23 سال کی مدت میں اتارا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ابھی کہا کہ 23 سال کی مدت میں. وہ 27 رجب کو وحی کا نزول شروع ہوا، اور اس کے بعد 23 سال میں قرآن مختلف مناسبتوں سے کبھی ایک آیت اتری، کبھی 2 آیات اتری، کبھی سوال کے نتیجے میں اتری آیات، کبھی کوئی واقعہ رونما ہوا تو آیت اتری، کبھی کوئی حادثہ پیش آیا تو آیت اتری، کبھی سوال پوچھا گیا، کبھی کسی نے کوئی اعتراض کیا، کبھی کسی نے پیغمبر کی بے احترامی کی. توجہ فرما رہے ہیں؟ ان ساری مناسبتوں میں کیا ہوتا رہا؟ قلب مصطفیٰ پر اللہ رب العزت آیات قرآنی کو نازل فرماتا رہا. ایسا ہوا. یہ آیت کیا کہہ رہی ہے جس کو تلاوت کیا گیا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا. اب یہاں یہ لائیو بھی چل رہا ہے. اگر کوئی بعد میں گفتگو سنے تو خدا را گفتگو کا پہلا حصہ اور بعد والا حصہ سن کے فیصلہ کیجئے گا. صرف اس جملے پہ فیصلہ مت فرمائیے گا کہ شیعوں کا کوئی مولانا وہ یہ بات کر رہا تھا. پہلی گفتگو کو بھی شامل کیجئے گا، بعد والی گفتگو کو. اگر آپ انصاف کا دامن تھامنے والے ہیں تو. اگر آپ منصف نہیں ہیں تو پھر تو آپ سے بات ہو ہی نہیں سکتی. ادھر کہا 23 سال میں اترا، ادھر کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یا کہیں پر کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہیں پر کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. وہ 23 سال والا، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. 23 سال والا قرآن کوئی اور ہے اور لیلۃ القدر والا قرآن کوئی اور ہے، یا دونوں ایک ہی ہیں؟ وہ 23 سال میں اتر رہا ہے اور یہ لیلۃ القدر میں اتر رہا ہے.
آیا وہی ایک قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ دو طرح کی آیات نازل فرما رہا ہے، یا نہ وہ اور قرآن ہے، یہ اور قرآن ہے لیلۃ القدر کا موضوع یا نہیں؟ اسی رات کا موضوع ہے نا؟ آپ چل رہے ہیں تو صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اب یہاں پر مختلف ریفرنس میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں، مختلف منابع کا حوالہ آپ کی خدمت میں دے سکتا ہوں، مختلف کتابوں کا حوالہ دے سکتا ہوں کہ آپ جائیے وہاں پر دیکھیے، تفصیل طلب موضوع ہے۔ لیکن میں آج کی اس مبارک رات میں اپنے محسن اور آپ سب کے محسن سرکار مفسر قرآن حضرت علامہ محسن علی نجفی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر الکوثر سے مطالب آپ کی خدمت اس کے بعد عرض کروں گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب میں جو بھی عرض کروں گا اس کے بعد یہ سارا تفسیر الکوثر سے، اسی سورہ قدر کے ذیل میں جو سرکار علامہ نے ذکر فرمایا وہ میں بالکل وہیں سے نقل کروں گا۔ اس کے بعد یہ سارا جو ہے وہ شیخ الجامعہ کا بیان ہے، اور انہی کی تفسیر الکوثر میں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ فرمایا کہ دو چیزیں ہیں اس بحث میں، ایک ہے نزول دفعی اور ایک ہے نزول تدریجی۔ ایک ہے دفعتن اور ایک ہی مرتبہ قرآن کا نازل کیا جانا اور اتارا جانا، اور ایک ہے تدریجن، آہستہ آہستہ، مختلف واقعات میں، مختلف حادثات میں، مختلف سوالات کے جواب میں اور مختلف مشکلات میں آیات قرآنی کا نازل کیا جانا۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں، نزول دفعی اور ہے اور نزول تدریجی اور ہے۔ اب یہاں پر عرض کیا کہ یہ شیخ الجامعہ کے الفاظ بھی وہی عرض کرتا ہوں، کیا قرآن دفعتن نازل ہوا ہے یا تدریجن؟ دفعتن یعنی ایک ہی مرتبہ، تدریجن یعنی آہستہ آہستہ۔ کیا قرآن دفعتن نازل ہوا ہے یا آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے؟ اگر دفعتن نازل ہوا ہے، ایک ہی مرتبہ نازل ہوا ہے، تو کہاں نازل ہوا اور کس پر نازل ہوا؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر نزول دفعی کی بات ہے تو کہاں نازل ہوا، اور نزول تدریجی کی بات ہے تو کس پر نازل ہوا؟ اس کا شافی جواب اور تفصیلی جواب اگر آپ چاہیں گے تو فرماتے ہیں کہ یہ بڑا طولانی اور تفصیلی موضوع ہے۔ وجہ چونکہ ایک طرف سے یہ بات مسلم ہے کہ قرآن کا نزول 23 سال پر محیط ہے، 23 سال پر محیط ہے قرآن۔ تمہیدی گفتگو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، قرآن 23 سال کی مدت میں اتارا گیا۔ دوسری طرف سے قرآن ہی کی بعض آیات کے مطابق لیلۃ القدر میں اور مبارک رات میں اور ماہ رمضان میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ یہ دو طرح کی آیات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ پہلے ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں اور ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں کہ جو قرآن کے تدریجی نزول کو بیان کرتی ہیں، جن میں قرآن کے آہستہ آہستہ نازل ہونے کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً۔ اللہ اکبر۔ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ اچھا، اس آیت کا ترجمہ عرض کرنے سے پہلے یہ وہ آیات ذکر کی جا رہی ہیں جن سے قرآن کا تدریجی نزول ثابت ہوتا ہے۔ اس کا پس منظر جان لیجئے۔ مشرکین اعتراض کیا کرتے تھے سرور کائنات پر کہ جو پہلی کتابیں نازل ہوئیں اور اتاری گئیں انبیاء پر، وہ کیسے اتاری گئیں؟ ایک ہی مرتبہ اتاری گئیں۔ ان کو تدریجی طور پر وہ کوہ طور پر گئے اور وہاں سے لے کے آ گئے الواح کو، وہ تدریجی نزول نہیں تھا ان کا نزول کیا تھا؟ دفعی تھا، ایک ہی مرتبہ تک۔ مشرکین اسی بات کو کہ وہاں پر
دفعی نزول تھا، اور آپ جو بیان کرتے ہیں آہستہ آہستہ آیات بیان کرتے ہیں، اسی کو اعتراض کی بنیاد بناتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر یہ سچ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے اور اللہ کی طرف سے آیات اس پر اترتی ہیں، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، تو پھر اس پر آیات ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں اتاری جاتی؟ کبھی ایک آیت آتی ہے، کبھی دو آتی ہیں، کبھی تین آتی ہیں، اور مسلسل آیات آتی ہے. ایک ہی مرتبہ آیات کا نزول کیوں نہیں ہوتا اس پر؟ انہوں نے اعتراض کیا نزول تدریجی پر. اللہ نے اسی ترتیب میں جس طرح آیت چل رہی تھی جواب دیا، کذالک، بالکل ایسے ہی ہے. تم کہہ رہے ہو کہ کیوں اس پر ایک مرتبہ نازل نہیں ہوتا، کذالک، اسی طرح ہے. ہم ایک مرتبہ نازل نہیں کر رہے، تدریجاً نازل کر رہے ہیں. تمہاری تکلیفوں کے جواب میں نازل کر رہے ہیں، تمہاری اذیتوں کے جواب میں نازل کر رہے ہیں، تمہاری جنگوں کے جواب میں نازل کر رہے ہیں. تم جب جب میرے مصطفیٰ کو تنہا کرنا چاہو گے، میں آیات اٹھا کر بتاؤں گا، میرا محمد تو اکیلا نہیں ہے، رب تیرے ساتھ ہے. کذالک. ماہ رمضان ایک طرف سے، صلوات دوسری طرف سے، اور لیلۃ القدر تیسری طرف سے، اور مسجد جامعۃ الکوثر چوتھی طرف سے، اور اتنی ٹھنڈی صلوات، اس کا مزہ نہیں ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. انہوں نے کہا کہ لولا نزل علیہ القرآن جملتاً واحدہ قال الذین کفروا. اللہ نے فرمایا کذالک، ایسے ہی ہے. اور پھر فرمایا کہ جانتا ہے اس کا سبب کیا ہے کہ ہم تدریجاً نازل کر رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ ہم آپ کے قلب کو تقویت دینا چاہتے ہیں، آپ کی ڈھارس بندی رہے، آپ پریشان نہ ہوں. مشرکین کی اذیتوں اور تکلیفوں کے مقابلے میں آپ تسلی خاطر رکھیں. یہ ایک آیت ہے جو تدریجی نزول کے حوالے سے قرآن میں موجود. دوسری آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. نزلناهُ تنزیلا. اور قرآن کو ہم نے جدا جدا رکھا ہے تاکہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، اور ہم نے اسے بتدریج نازل کیا. یہ قرآن کے نزول تدریجی کی دوسری آیت. اور اس کے بعد وہ آیات جو قرآن کے دفعتاً اور ایک ہی مرتبہ نازل ہونے کو بیان فرماتی ہیں، وہ بھی اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائی. میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ دفعی نزول پر دلالت کرتی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، دفعی نزول پر دلالت کرتی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، آپ مبارک رات میں تشریف فرما ہیں، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا. کیسے اتارا؟ دفعتاً اتارا، ایک ہی مرتبہ اتارا. توجہ فرما رہے ہیں، ایک ہی مرتبہ. ایک اور مسئلہ یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں کہ پہلی وحی کا جب نزول ہوا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ علق کی پہلی 5 آیات کے ساتھ، ہم نے کہا کہ 23 سال پر محیط ہے قرآن کا نزول. ہجرت سے 13 سال پہلے 27 رجب کو پہلی آیت اتری، 23 سال پر. لیکن عملی طور پر جو تدریجی نزول ہے وہ 20 سال کی مدت میں ہوا ہے. توجہ چاہوں گا، 20 سال میں قرآن کا تدریجی نزول ہوا. کیسے؟ فرق کیا ہے اس میں؟ وہ 23 سال کہہ رہے ہیں، یہ 20 سال کہہ رہے ہیں. پہلی وحی کے نزول کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا تھا، اسے زمانہ فترت کہا جاتا ہے. یعنی جب وحی قرآنی کا سلسلہ رک گیا اس کو فترت کا زمانہ کہا. فترت، فا تے 2 نقطوں والی، را اور 3، زمانہ فترت، فترت وحی. اب سلسلہ وحی رکا ہوا ہے. اچھا، اب اس کے بعد کیا کیا جائے؟ بعض آیات نزول دفعی کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، بعض آیات نزول تدریجی کی طرف رہنمائی کرتی ہیں. کیا کیا جائے اور کیا معنی یہاں پر مراد لیا جائے؟ ان دو بات یہ عرض کر رہا ہوں. الکوثر فی تفسیر القرآن میں نے زحمت ختم کر دی. اس موضوع کے بعد میں انشاءاللہ آپ کی زحمت کو ختم کرنے والا ہوں. موضوع ختم ہو رہا ہے یہ والا. البتہ جتنی گنجائش ہے وقت میں اس کے مطابق ختم ہو رہا ہے، ورنہ موضوع بڑا وسیع ہے. ان دو میں کیسے جمع کیا جائے؟
نزول دفعی اور نزول تدریجی. بعض آیات سے دفعی نزول ثابت ہے اور بعض آیات سے تدریجی نزول ثابت ہے, اور ظاہر ہے کہ دونوں قرآن کی آیات ہیں, نص سے قرآن ہے, اور نص سے قرآن میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی. ان میں کیسے جمع کیا جائے اور کہا جائے کہ ہاں دونوں باتیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں. قبلہ شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ اس آیت کے ذیل میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے ذیل میں اور نزول دفعی اور تدریجی کے بحث کے ضمن میں فرماتے ہیں ان دو باتوں کو جمع کرنے کے لیے متعدد موقف بیان کیے گئے ہیں. کئی نظریے یہاں پر بیان کیے گئے ہیں جن کی وجہ سے دونوں میں جمع کیا جاتا ہے کہ وہ بات بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے, یہ بات بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے. پہلی رائے اور پہلا نظریہ جو اس باب میں ہمارے سامنے آتا ہے, جو بعض افراد کی طرف منسوب ہے, فرمایا کہ قرآن شب قدر میں دفعتاً قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا, اور 23 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حسب وحی تدریجن تبلیغ فرمائی. یعنی دفعتاً اتار دیا گیا, پھر وحی آتی تھی اور وحی کے مطابق جن آیات کی تبلیغ کا حکم ہوتا تھا ان آیات کی تبلیغ فرما دیتے تھے. یہ بھی وحی کے مطابق ہوتا تھا, وحی کے مطابق آپ حکم ہوتا کہ اس آیت کی تبلیغ. یہ ایک نظریہ یہاں پر ذکر ہوا. دوسرا نظریہ, قرآن جو دفعی نزول رکھتا ہے اور ایک ہی مرتبہ نازل ہوا ہے, وہ آسمان اول پر اترا ہے یا بیت المعمور پر اترا ہے یا بیت العزت پہ نازل ہوا ہے, پھر وہاں سے تدریجن وحی کے ذریعے قلب مصطفیٰ پر اتارا گیا ہے. یعنی نزول دفعی جو ہے یا بیت العزت پر ہے یا بیت المعمور پر ہے یا آسمان اول پر ہے, اور وہاں سے پھر اس کا نزول تدریجی قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا گیا. اور اس کے علاوہ تیسرا نظریہ جو یہاں پر ذکر کیا گیا یا ذکر کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن 2 بار نازل ہوا. قرآن کریم کے 2 نزول ہیں, قرآن 2 مرتبہ نازل ہوا. ایک بار کلیات کی صورت میں, خلاصے کی صورت میں, دفعتاً ایک ہی رات میں قلب پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا. ایک ہی رات میں جو اتارا گیا, دفعی نزول کے ساتھ جو اتارا گیا, وہ کلیات کی صورت میں تھا, وہ خلاصے کی صورت میں تھا. پھر جو 20 سال کی مدت میں تدریجن نازل ہوتا رہا, وہ کون سا قرآن ہے؟ وہ قرآن ہے کہ جو ایک ایک آیت کی صورت میں حادثات اور واقعات ان کے بعد نازل ہوتا رہا. یہ قرآن کے نزول کے حوالے سے ایک نزول دفعی اور ایک نزول تدریجی کا موقف ہے, اور اس کے حوالے سے تفصیل ظاہر ہے وہ یہاں اس کی ابھی گنجائش نہیں ہے. اب رمضان کے حوالے سے اور لیلۃ القدر کے حوالے سے اور قرآن کے حوالے سے ایک مطلب جو ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی انداز میں مومنین تک اس بات کو منتقل کروں, وہ یہ ہے, غور فرمائیے گا بچے عزیز نوجوان, غور فرمائیں, بڑے بوڑھے بھی غور فرمائیں. گھر کے ولی ہونے کے اعتبار سے, گھر کے سرپرست ہونے کے اعتبار سے ان کی ذمہ داری زیادہ ہے, کیونکہ گھر کا سارا نظام وہی چلانے والے ہیں. گھر کا سربراہ چاہے وہ والد ہے چاہے وہ والدہ ہے, اور یہ دونوں اکائیاں گھر کے نظام کو چلانے کے لیے ضروری ہیں. توجہ فرمائیں, قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے اور کیسا ہے؟ قرآن کے ساتھ یہ جس کی بات کی, لیلۃ القدر میں اتارا گیا, لیلۃ المبارکہ میں اتارا گیا, شب قدر میں اتارا گیا, یہ عظمتوں والا قرآن ہے. یہ لیلۃ القدر بھی عظمتوں والی رات ہے. اس کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے؟ مضبوط ہے یا خدا نخواستہ مضبوط نہیں ہے؟ رمضان میں تو ایک آیت پڑھ کر باقی سال کی نسبت ایک قرآن کی تلاوت کا ثواب لے لیا جاتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی سال کے مہینوں میں اس کے ساتھ تعلق نہیں ہونا چاہیے. اب تعلق کیسا ہے یہ ہر بندہ خود فیصلہ کرے, ہر بندہ خود فیصلہ کرے. ایک شکایت ہے قرآن میں رسول کی, اور شکایت ہے اللہ کی بارگاہ میں, اور کب کرے گا؟ قیامت کے دن کرے گا.
یہ شکایت سن لیجئے. آپ سے دعا چاہوں گا اللہ ہمیں دامن قرآن سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت کے دن رسول شکایت کریں گے کہ اے خدایا میری قوم نے اس قرآن کو مہجور کر دیا تھا. مہجور کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا، پسے پش ڈال دیا تھا. اللہ نہ کرے کہ ہم قرآن کو مہجور کرنے والوں میں سے ہوں. اللہ ہمیں دامن قرآن سے، تعلیمات قرآن سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ چاہے وہ علی حیدر کرار ہوں یا آپ کے معصوم بیٹے، ہر امام نے قرآن کی جو خدمت کی ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی. مولا امیر کائنات جب ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں جو سوال پوچھنا ہے وہ مجھ سے پوچھو، جس آیت کے بارے میں معلومات چاہیے وہ مجھ سے لے لو، اس کا مطلب ہے علی کا قرآن سے تعلق بڑا گہرا ہے. جب علی کا تعلق قرآن سے مضبوط ہے تو علی کے شیعہ اور علی کے چاہنے والے کا تعلق بھی قرآن سے مضبوط ہونا چاہیے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیرت محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر چل کر دامن قرآن سے صحیح معنوں میں متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کون علی؟ وہ علی کہ جس کے بچے آج سوگوار ہیں اپنے بابا کے غم میں. وہ علی جو دنیا میں مظلوم زندگی گزار کر مظلومیت کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ علی کی مظلومیت کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے. اس سے بڑی مظلومیت کیا ہوگی کہ علی حیدر کرار کے حکم کے مطابق قبر کا نشان مٹا دیا گیا. کبھی اس پہ غور کیا ہے کہ یہ کیوں کیا گیا؟ اتنا مظلوم ہے علی حیدر کرار کے زندگی میں تو دکھ برداشت کرتا رہا، پاک پیغمبر کے ساتھ مظلوم واقع ہوا علی حیدر کرار، لیکن جب اس دنیا سے رخصت ہو گیا قبر کا نشان مٹایا گیا اور 100 سال تک کم و بیش قبر مخفی رہی. قبر مخفی رہی. اس کا سبب کیا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ سبب یہی ہے کہ جنہوں نے زندگی میں علی کو مظلوم کیا تھا، اگر قبر کا نشان آشکار ہوتا تو وہ علی کی قبر میں بھی علی کو چین سے نہ رہنے دیتے. ہاں یہ مظلومیت ہے علی کی عزادارو. کل مولا امام ہادی کی روایت کا جملہ عرض کیا، آپ پر سلام ہو اے اول مظلوم. کون؟ علی حیدر کرار. سب امام مظلوم ہیں عزادارو، ہر امام مظلوم ہے. مولا امام حسن، مولا امام حسین بھی بڑے مظلوم ہیں. بڑی مظلومیت ہے آقا حسین کی، لیکن کچھ جہات ایسی ہیں، کچھ جہات ایسی ہے جن میں علی سب سے بڑا مظلوم ہے. کوئی امام مظلومیت کے اس پہلو میں علی جتنا مظلوم نہیں ہے. اور مولا امیر کائنات فرمایا کرتے تھے کہ میں جب گھر میں آتا تھا اور اپنی زوجہ فاطمہ زہرا پر میری نگاہ پڑتی تھی، میں اپنے سارے دکھ جو باہر والے تھے انہیں بھول جایا کرتا تھا. لیکن زہرا کے بعد علی کی وہ ڈھارس بھی ختم ہو گئی. آئے ہیں، گھر میں داخل ہوئے ہیں، صدیقہ طاہرہ کے پاس بیٹھے ہیں. صدیقہ طاہرہ نے سوال کیا ہے، کہا ہے علی جان میں نے مدینہ کی لوگوں سے یہ بات سنی ہے کہ لوگ اب آپ کو سلام نہیں کرتے، آپ اتنے مظلوم ہو چکے ہیں، آپ کو سلام نہیں کرتے. جملہ سنو گے آزادارو. رو کے علی حیدر کرار نے کہا زہرا اگر لوگ سلام نہ کرتے تو علی برداشت کر لیتا، اب دکھ اس سے بڑھ چکا ہے کہ علی سلام کرتا ہے، لوگ علی کے سلام کا جواب نہیں دیتے. اول مظلوم عالم ہے علی حیدر کرار، اول مظلوم عالم. عزادارو عرض کیا کہ کچھ جہتیں ایسی ہیں کہ کوئی امام بھی علی جتنا مظلوم نہیں ہے. حسین بہت بڑے مظلوم ہیں، آقا حسین کی مظلومیت بڑی ہے. لیکن میں دو زاویے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور آپ سے دعا چاہتا ہوں. اپنے مرحومین کو یاد رکھیں، اپنے مریضوں کو یاد رکھیں، اپنی حاجات کو یاد رکھیں. شب قدر بھی ہے اور علی مولا کا ذکر بھی ہے.
اللہ آپ کی حاجات کو پورا فرمائے۔ ایک جہت عزادارو جو علی کی مظلومیت کی جہت ہے، اور اس میں کوئی علی جیسا مظلوم نہیں ہے، وہ کیا ہے عزادارو؟ حسین بہت مظلوم ہیں، لیکن جب تک حسین مولا زندہ رہے کسی یزیدی کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ حسین کے خیام کی طرف بڑھ جائے۔ کسی یزیدی کی ہمت نہیں ہوئی کہ مخدرات عصمت کے خیام کی طرف بڑھ جائے۔ آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ جب آقا زین فرض سے زمین کی طرف آئے اور سر سجدہ پروردگار میں رکھا، ایک کافی ٹائم تک آقا کا سر سجدے میں رہا۔ یزیدیوں میں گفتگو ہو رہی ہے کہ حسین زندہ ہے یا اللہ کی ملاقات کے لیے چلے گئے ہیں۔ شمر لعین آگے بڑھا، کہتا ہے میں ابھی ایک ایسی بات کروں گا کہ پتہ چل جائے گا کہ حسین زندہ ہے یا شہید ہو گیا ہے۔ قریب آیا اور ایک جملہ کہا یزید شمر نے، کیا کہا؟ حسین تو یہاں پہ سویا ہوا ہے اور لشکر یزید زینب کے خیمے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ عزادارو یہ جملہ سننا تھا، کوہنیوں پہ زور دیا ہے مظلوم کربلا نے، اور اٹھ کر بلند ہو کر یہ جملہ کہا ہے، اگر تم میں غیرت ہے تو مستورات کے خیمے کی طرف نہ جاؤ، ابھی حسین زندہ ہے۔ عزادارو یہ حسین کی زندگی میں نہیں ہوا کہ خیام کی طرف یزیدی بڑھ جائیں، لیکن مظلومیت علی سنو گے عزادارو، علی وہ مظلوم کائنات ہے کہ علی زندہ بھی تھا، گھر کے اندر موجود بھی تھا، بس کچھ لوگ اجر رسالت دینے کے لیے آ گئے اور ایک ہجوم گھر میں داخل ہوا، اور گھر میں کون تھا؟ صدیقہ طاہرہ وہ موجود تھی، اور یہ ہجوم گھر کے اندر بے احترامی سے داخل ہو گیا۔ ہاں عزادارو یہ علی کی مظلومیت ہے کہ علی دیکھ رہا ہے اور زہرائے اطہر بھی موجود ہے اور ظالم گھر میں داخل ہو گئے۔ اجرکم علی اللہ، یہ ایک مظلومیت کی جہت ہے علی مولا کی۔ دوسری مظلومیت سنو گے عزادارو، دوسری مظلومیت سنو گے، دوسری مظلومیت یہ ہے عزادارو، حسین جب تک زندہ رہا کسی کمینے کو جرأت نہ ہوئی کہ رسول زادیوں کو تمانچے مارے، اور کسی نے تمانچے نہ مارے، اور کسی کو یہ جرأت نہ ہوئی۔ علی مظلوم کائنات ہے، جب یہ گھر میں داخل ہو گئے، ارے تاریخ یہی بتاتی ہے، ایک بدبخت کہتا ہے کہ میں نے علی کا دامن زہرا کے ہاتھ سے چھڑانا چاہا، لیکن جب زہرا نے دامن نہ چھوڑا میں نے تازیانہ ہاتھ میں لیا، زہرا کے بازو پہ تازیانے مارے، ایک تماچا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزادارو یہ علی کی مظلومیت ہے کہ علی کی زندگی میں ظالم گھر میں بھی داخل ہو گئے، ظالموں نے رسول کی بیٹی کو تازیانے بھی مارے، اور اسی کو یاد کر کر کے میرا مولا حسن مجتبی مدینے کی گلی میں جب جاتا تھا، ایک گلی میں مولا کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، رستہ بدل دیتے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، اے حسن مجتبی اس گلی سے رستہ بدلتے کیوں ہو؟ چہرے کی کیفیت کیوں بدلتی ہے؟ رو کے کہا، میں دیکھ رہا تھا اور اسی گلی میں میری ماں پہ ظلم کیا جا رہا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ خالق و مالک اللہ بحق محمد و آل محمد ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں عبادت کے طور پہ قبول فرما۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام حاضرین مجلس کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما، وطن عزیز کو استحکام اور سلامتی عطا فرما۔ پالنے والے حاضرین مجلس کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ دیتے ہیں،
اس حوزہ علمیہ کے جو اساتذہ کرام اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، انہیں محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، ان کی جملہ لغزشوں سے درگزر فرما۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ دیتے ہیں۔ اس ادارے کے مؤسس و بانی، مدارس اہل بیت کے مؤسس و بانی، محسن ملت مفسر قرآن سرکار علامہ شیخ محسن علی نجفی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرما، انہیں محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین وزدنا محبت الحسین ولا تفرق بیننا وبین الحسین واجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین وادخلنا الجنة من باب الحسین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل